أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق طائف کے سفر کا واقعہ سامنے آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی اور اذیت اور تکلیف پہنچانے کی انتہا کر دی، تو اس خیال سے طائف کا سفر کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ اسلام قبول کرے اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دین اسلام کو کچھ تقویت حاصل ہو۔ لیکن آپ نے گزشتہ جمعے کو سنا کہ طائف کے لوگوں نے اس کے بالکل برخلاف آپ کے ساتھ سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر اس قدر اذیتیں اور اس قدر تکالیف پہنچائی گئی جو بیان سے اور الفاظ کے سانچے سے بالکل باہر ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بالکل مایوس ہو کر کے مکہ مکرمہ میں مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل ہوئے تو آگے حج کا موسم آ رہا اور حج کے موسم میں قبائل عرب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اطراف سے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کم و بیش 10 یا 12 قبیلوں کے اوپر اسلام پیش کیا اور ان 10 یا 12 قبیلوں نے، جن میں سے ساسعہ ہے، مرہ ہے اور اس طرح کے 12 نام آتے ہیں، ان 12 قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کے اوپر بھی اسلام پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان میں سے چند سرداروں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے سوید بن صامت، ایاس بن معاذ، حضرت ابو ذر غفاری، طفیل بن عمرو دوسی اور ضماد بن اسد، ان حضرات کا نام آتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا اور مدینے کے اندر جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس طور پر واقف تھے کہ مدینے کے اندر جو یہود آباد تھے ان کی لڑائی بعض قبیلوں سے مستقل پشتہا پشت سے چلی آ رہی تھی، جس کو آپ اوس اور خزرج کی لڑائی سے یاد کرتے ہیں۔ اور مدینہ کے یہود یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑائی کریں گے اور تم کو یثرب سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ اس طور پر یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اسم گرامی اور آپ کی بعثت سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 6 نام آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، ان 6 لوگوں پر بھی اسلام قبول کیا، اسلام پیش کیا۔ ان 6 لوگوں میں سے
دو لوگ جو ہیں بہت بڑے شاعر ہیں. ایک ہے ایاس بن معاذ، یہ یمن کے رہنے والے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری، یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے. طفیل بن عمرو دوسی، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور یہ لوگ جب حج کے موسم میں مکہ مکرمہ آئے، طفیل بن عمرو دوسی کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، اور یہ جو محمد بن عبداللہ مکہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. تم ان کی باتوں میں مت آنا، اور ان کی باتیں اگر سنو گے تو جیسا کہ مکہ کے نعوذ باللہ بعض بے وقوفوں نے ان کی بات سنی، بیوی اور شوہر میں اختلاف ہو گیا، جدائی ہو گئی، ماں باپ الگ ہو گئے، بچے الگ ہو گئے، خاندان اور قبیلہ چھوٹ گیا، اگر تم ان کی بات سنو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں اہل مکہ کی ان باتوں کو سن کر کے جب حرم پاک کے اندر آتا تھا تو اپنے دونوں کانوں کے اندر روئی ڈال لیا کرتا تھا تاکہ محمد کی کوئی بات میرے کانوں تک نہ آنے پائے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے دل نے یہ کہا کہ میں ایک بہت بڑا شاعر ہوں اور اچھی باتوں کو بھی جانتا ہوں، بری باتوں کو بھی جانتا ہوں. ایک بار محمد کی بات سن کر کے دیکھتے ہیں، اگر ان کی بات اچھی ہوئی تو قبول کر لیں گے، اور اگر بری بات ہوئی تو اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اچھی اور بری باتوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت تو میں رکھتا ہوں. اسی غرض سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کلام ہے وہ کچھ سناؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کر کے ان کو سنایا. وہ چونکہ شاعر تھے، کلام کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس جیسا کلام میں نے آج سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں، اور سنتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں اپنے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی لوگوں کو دعوت دوں گا، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اسلام کی کوئی نشانی ظاہر فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ان کے ساتھ یہ نشانی ظاہر ہو گئی کہ وہ جب اندھیرے میں جایا کرتے تھے تو ان کا چہرہ بالکل چراغ سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا. لیکن جب یہ مکہ مکرمہ سے چلے اور اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں اس کو لوگ مسئلہ نہ سمجھے، اس کو عیب نہ سمجھنے لگے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد چہرے میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں لوگ. تو انہوں نے حضرت طفیل بن عمرو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس نشانی کو کہیں اور منتقل فرما. چنانچہ وہ نشانی ان کے ڈنڈے کے اندر یا عصا کے اندر منتقل ہو گئی. جیسے ہی وہ عصا کو پکڑتے تھے تو اتنی روشنی آ جاتی تھی اس کے اندر کہ اندھیرے کے اندر راستہ دیکھنا اس سے آسان ہو جاتا. پھر یہ اپنے قبیلے کے اندر گئے اور اپنے قبیلے میں تبلیغ کی، اور اس کے بعد ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یثرب مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سب سے پہلے جب یہ سنا کہ مکہ کے اندر کوئی قبیلہ قریش میں محمد بن عبداللہ نام کا شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو سب سے پہلے مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ جا کر کے اس کی تحقیق کرو کہ وہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے. ان کے بھائی گئے اور آ کر کے بتلایا
کہ بخدا میں نے اس جیسی شخصیت اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بھائی کی بات سے تسلی اور تشفی نہیں ہوئی. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی توشہ لے کر کے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ آئے، حرم کے اندر تشریف لائے، زمزم پیا کرتے تھے اور حرم پاک کے اندر رہنے لگے. جب شام کا وقت ہوا، حضرت ابو ذر غفاری کا خود بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے یہ نہیں معلوم کیا کہ محمد کون ہے. یہاں پہ آ کر کے ایک بات یاد آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے درمیان ایسا ڈالا تھا کہ لوگ جو باہر سے آتے تھے وہ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ ان میں صحابہ کون ہیں اور حضور کون. اس لیے آپ نے 12 روایتوں کے اندر یہ بات سنی ہوگی کہ جب کوئی دیہات کا رہنے والا آتا تھا تو وہ پوچھتا تھا ایوکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے. کوئی امتیازی شان نہیں، کوئی بیٹھنے کے لیے الگ مسند نہیں، اور کوئی تکیہ نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی مسند نہیں اس طرح کا کہ حضور ممتاز نظر آئے اور صحابہ کرام الگ نظر آئے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں شام تک حرم کے اندر رہا. جب شام کا وقت ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، چلو میرے گھر اور کھانا کھا لو. حضرت علی مجھے اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور کھانا وغیرہ کا انتظام فرمایا. میں کھانا کھا کر کے پھر صبح کو حرم پاک کے اندر آ گیا. دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا. پھر دوسرے دن شام میں حضرت علی نے پوچھا کہ شاید تم کو اپنا ٹھکانہ اب تک نہیں ملا. پھر دوسرے دن شام میں بھی حضرت علی اپنے گھر لے گئے. تیسرے دن حضرت علی نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہو. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں ایک شرط پر بتلاؤں گا کہ اگر میں جو بتلاؤں گا اس کو تم راز رکھو گے تب بتلاؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ عہد لیا حضرت علی سے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نام سے کوئی شخص مکہ میں آیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ تم ٹھیک جگہ پہنچے. کل صبح کو جب میں جاؤں گا تو میرے پیچھے پیچھے تم آنا. اور چونکہ کفار مکہ اسلام کے مخالف ہیں اس لیے تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے جوتا وغیرہ صحیح کرنے لگوں گا اور تم آگے چلتے رہنا. چنانچہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پر اسلام پیش کیجئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر ابھی تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہوگا اور تم کو خبر ہوگی اس وقت آ جانا. حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جو اہل باطل ہیں وہ تو کھلے عام عبادت کریں اور ہم اہل حق ہونے کے باوجود کیوں چھپ کر کے عبادت کریں. حرم پاک کے اندر آئے اور زور سے کلمہ شہادت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہوا. یہ کلمہ جاری ہونا تھا کہ کفار مکہ نے کہا کہ ایک بے دین تمہارے درمیان آ گیا اور صابی ہو گیا، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، اس کی خبر لو. چنانچہ کفار مکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو بچایا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو مارتے ہو جہاں سے تمہاری تجارت کا واسطہ پڑتا ہے، تم جاتے ہو قبیلہ غفار راستے میں پڑتا ہے، اگر ان کو تم نے نقصان پہنچایا تو تمہارا جو ملک شام سے تجارت کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا. یہ کہہ کر کے ان کو چھڑایا. پھر دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری حرم پاک کے اندر آئے اور اسی طرح کلمہ شہادت بلند کیا.
دوسرے دن بھی کفار مکہ نے ان کو اسی طریقے سے پیٹا۔ اسی طریقے سے سوید بن صامت ہے، یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، زماد ہیں، یہ بھی بہت بڑے آدمی ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف کی انتہا ہو گئی اور ہر طرح سے مایوسی ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا۔ چونکہ کفار مکہ حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی وفات ہو گئی، مکہ کے اندر جو ابو طالب کی حمایت تھی اور اہل مکہ ان کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس کا بھی سہارا ختم ہو گیا۔ آپ کو سب سے زیادہ تسلی دینے والی، آپ کی سب سے زیادہ غمخوار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں اذیت کی انتہا ہو گئی آپ کے اوپر، ہر طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم سے جب نڈھال ہو گئے اور مایوس ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ معراج پہ بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی دینا ہے اور دوسری طرف یہ بھی بتلانا ہے کہ آپ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جس دین کی اشاعت کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر غالب آ کر کے رہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے۔ معراج کا واقعہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پیش آئے، اور حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں، اور یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ نبوت کی 11ویں سال میں پیش آیا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ جب تک باحیات تھی اس وقت تک 5 وقتہ نماز فرض نہیں۔ اور معراج کے متعلق اہل سیر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو جمع کرنے والے حضرات ہیں، انہوں نے اس کے اندر مختلف تاریخیں لکھی ہیں، قریب کم و بیش 10 اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا ربیع الاخر میں پیش آیا، بعض نے کہا رمضان میں پیش آیا، اور علامہ منصور کہتے ہیں کہ یہ 27 رجب کو پیش آیا۔ یہ بات بہرحال کبھی بھی پیش آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور وہاں پہ بہت سارے مشاہدات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے۔ ام ہانی کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیم خوابی کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین چھپر سے نمودار ہوئے، اور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ حضرت میکائیل بھی اور دیگر فرشتے بھی، اور آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ام ہانی کے گھر سے حرم پاک میں آئے، اور حرم پاک میں حتیم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر حتیم سے اٹھا کر کے حضور کو بیر زمزم کے پاس لایا گیا، زمزم کنویں کے پاس، اور ایک مرتبہ آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اس وقت جبرائیل امین آ کر کے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تھا جبرائیل امین نے، اور شق صدر اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب معراج کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، اس سے پہلے جبرائیل امین حضور کو بیر زمزم کے پاس لے کر کے آئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا اور جنت سے ایک تشت لایا گیا۔ تشت علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ سونے کا تشت تھا، اور اس کے اندر آپ کا دل نکال کر کے اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یا سینہ اسی طریقے سے سیٹ کر دیا جیسے پہلے سیٹ تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق لایا گیا، جنت کی سواری ہے، اور اس کی رفتار اتنی ہے کہ
جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں اس براق کے قدم پڑتے تھے۔ ہم اپنی نظروں سے کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ 100 میٹر، 200 میٹر، جس کی نظر تیز ہو 300 میٹر، 250 میٹر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں راستے سے تو مختلف جگہ پہ جبرائیل امین نے آپ سے کہا کہ یہاں اتر کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پھر بعد میں حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے، یہ مدینہ طیبہ۔ اور آگے بڑھے وادی سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، ہم کلامی کا موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اور آگے چلے، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے معراج کے سفر پہ نکلے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بالکل ساکت کر دیا، روک دیا۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے جو حضور نکلے اور دروازے کی جو کنڈی تھی اور واپس آئے، اس کے بعد بھی وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ حضور معراج کے سفر سے واپس آئے اور جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس بستر کی گرماہٹ بھی ختم نہیں ہوئی۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو لے گیا رات اپنے بندے کو لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، اور مسجد اقصی پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے ہیں براق کی سواری سے، تو جبرائیل امین نے براق کو ایک پتھر سے باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد اقصی میں تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اذان دی گئی، اور اذان کے بعد اقامت کہی گئی، اور اقامت کے بعد لوگ جو تھے وہاں پہ سب بستہ کھڑے ہو گئے، اور حضور کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ کون امامت کرائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کر دیا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے بتلایا کہ آپ نے جن لوگوں کی امامت فرمائی، جن لوگوں کو نماز پڑھائی، یہ کون لوگ تھے؟ جتنے انبیاء کرام آپ سے پہلے مبعوث ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت مسجد اقصی کے اندر حاضر ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس جماعت کے اندر فرشتوں کی بھی ایک بڑی جماعت شریک ہوئی۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک سیڑھی لائی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے سفر آسمانی دنیا کا شروع ہوا۔ یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسرا کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اور مسجد اقصی سے جو 7 آسمان کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی سیڑھی کے بھی آتے ہیں، اور معراج کے معنی اوپر چڑھنے کی بھی آتے ہیں، صعود جس کو کہا جاتا ہے۔ صعود عربی میں کہا جاتا ہے نیچے سے اوپر کی جانب چڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پہ کسی نہ کسی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔
جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے تشریف فرما گئے، اور بیت معمور جو ہے یہ جس طریقے سے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کے سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، اور بیت معمور فرشتوں کا کعبہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، آگے جا کر کے جبرائیل امین کی حد ختم، اب آگے جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو مقرب ملائکہ ہے جبرائیل امین، اور 4 فرشتے جو مشہور ہیں جن کا مقام تمام فرشتوں میں بلند ہے، اور ان میں بھی حضرت جبرائیل امین کا مقام بلند ہے، ان کی بھی حد ختم ہو گئی۔ اب آگے سید الانبیاء کی حد شروع ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء کرام سے بلند، تمام انسانوں سے بلند، تمام فرشتوں سے بلند، حتیٰ کہ جو سب سے مقرب فرشتہ ہے اور سب سے معزز فرشتہ ہے، سب سے مکرم فرشتہ ہے جبرائیل امین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بلند مقام فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین ہر آسمان پہ جاتے تھے، اور آسمان کا دروازہ کھولنے سے پہلے کہتے تھے تو فرشتہ پوچھتا تھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو حضرت جبرائیل امین کہتے تھے کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے سوال کرتے تھے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے تھے کہ ہاں ان کے بلاوے کا حکم ہے، تو ہر ایک فرشتے نے مرحبا کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا، حضرت عیسیٰ ملے، حضرت یحییٰ ملے، حضرت ادریس ملے، حضرت موسیٰ ملے، حضرت عیسیٰ ملے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، تمام انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب۔ ثم دنا فتدلی، اگرچہ آیت کی تفسیر میں اضطراب ہے، بہت سارے قرائے الگ الگ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اب اگلی بات شروع ہوگی تو ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ جو سفر ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر اس سے آگے تک، اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور سیڑھی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی سیڑھی کا معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ سیڑھی کی کیا شکل ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اس میں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں، آج کے زمانے نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ سیڑھی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایکسیلیٹر کی شکل ہے ہمارے سامنے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایسا انتظام فرما سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، مبرہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، سبحان الذی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جب حضور معراج سے تشریف لائیں گے تو کفار مکہ مذاق اڑائیں گے، وہ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان، وہ بھی رات کے کچھ حصے میں۔ کفار مکہ کو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، کفار مکہ سر پیٹیں گے۔ اور جب حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہ بات آئی کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے کہ ایک رات میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو بالکل برحق۔
صلی اللہ. اسی موقع پہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا ہے. پھر حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ نے طرح طرح کے سوالات کیے کہ مسجد اقصی میں کتنے کھمبے ہیں، مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی میں پیلر کتنے ہیں. یہ تو رات کے وقت آدمی گیا ہو تو اس کا اندازہ لگانا، بلکہ دن کے وقت میں گیا ہو تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. کون گنتا ہے پیلر کتنے ہیں؟ اور آج کے زمانے میں کوئی سوال کرے کہ پنکھے کتنے ہیں، چھت کیسی ہے، دروازہ کیسا ہے. کفار مکہ نے بے تکے سوالات شروع کر دیے. اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.